دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے, بھائی یہ روایت ہے, اس کے یہ راوی ہیں, سارے ثقہ راوی ہیں, ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ, کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں, لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے, چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت, پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے, کیونکہ عید اور روزہ جمع, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا, اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں, اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی, جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ, کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا, بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے, میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا, ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. ہاں بھائی, اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے. آپ عرس منائے جا رہے ہیں, یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے, کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون, وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں, ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت, رسول کے عشق کے, جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. خالی ایک کانفرنس کر دو, 12 دن کے لیے نبی بن جاتے ہیں, 12 دن کے بعد نہ تمہیں یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ, نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ. جیسے صرف 12 دن کے لیے, ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی, باقی کوئی نہیں ہے. عید میلاد النبی کیوں ناجائز ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا تو ناجائز ہے. شریعت کا معنی کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا, اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین اور اہل بیت نے عید میلاد نہیں منائی, صاف بات ہے کہ بدعت ہے.